جسٹس منصور علی شاہ نے قائم مقام چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے حلف برداری کی تقریب سپریم کورٹ میں منعقد ہوئی، جہاں سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منیب اختر نے جسٹس منصور علی شاہ سے حلف لیا۔ تقریب حلف برداری میں سپریم کورٹ کے ججز، اٹارنی جنرل، لاء افسران اور وکلاء شریک ہوئے۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ خان افریدی کی بیرون ملک سے واپسی تک جسٹس منصور بطور قائم مقام چیف جسٹس فرائض سر انجام دیں گے۔ پاکستان اور روانڈا تعلقات میں پیش رفت، سرمایہ کاری سمیت دیگر مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ پاکستان اور روانڈا کے تعلقات میں نئی پیش رفت کے تحت دونوں ملکوں کے مابین سرمایہ کاری سمیت دیگر مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے کہ امور خارجہ اور بین الاقوامی تعاون کے وزیر اولیورجین پیٹرگ نوہندگیرے آج وزارت خارجہ اسلام آباد پہنچے، جہاں نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے ان کا پراتفاقی استقبال کیا۔ بعد ازاں دونوں وزرائے خارجہ نے مشترکہ پریس کانفرنس کی، جس میں روانڈا کے وزیر خارجہ نے اعلان کیا کہ دونوں ممالک کے درمیان ڈپلومیٹک ٹریننگ کے حوالے سے مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہو چکے ہیں۔ انہوں نے مستقبل میں دیگر MOUs پر دستخط کرنے کی بھی خواہش ظاہر کی۔ روانڈا کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستانی کاروباری شخصیات روانڈا میں بزنس کریں۔ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات باہمی احترام پر مبنی ہیں اور ہم ان تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے لیے اعلیٰ سطح کے دورے جاری رکھیں گے۔ جمعیت علماء اسلام نے حتمی طور پر فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد نہیں کرے گی اور نہ ہی کسی ایسے اتحاد میں شامل ہوگی جو تحریک انصاف کی ایما پر قائم کیا جائے گا۔ اس بات کا فیصلہ JUI نے اپنی مجلس عمومی کے 2 روزہ اجلاس میں کیا، جو اتوار کو لاہور میں اختتام پذیر ہوا۔ JUI نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں آزاد حزب اختلاف کا کردار ادا کرتی رہے گی، وہ حکومت کا حصہ نہیں بنے گی اور پارلیمنٹ میں زیر غور آنے والے معاملات کا جائزہ لیتی رہے گی اور باوقت ضرورت تحریک انصاف کے ساتھ تعاون کرنے یا نہ کرنے کا تعین ہوگا۔ جمعیت علماء اسلام کے ذرائع نے بتایا ہے کہ JUI کے زیر اہتمام 27 اپریل کو مینار پاکستان کے سبززار پر اسرائیل مردباد ریلی ہوگی۔ اسی طرح 10 مئی کو پشاور اور 17 مئی کو کوئٹہ میں اسرائیل مردباد کے اجتماعات ہوں گے۔ شاعر مشرق مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی آج 87ویں برسی ہے۔ علامہ محمد اقبال نے علیحدہ وطن کا خواب دیکھا اور اپنی شاعری سے برصغیر کے مسلمانوں میں بیداری کی نئی روح پھونکی۔ 1930 میں آپ کا الہ آباد کا مشہور صدارتی خطبہ تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ علامہ اقبال کی تعلیمات اور قائد اعظم کی انتھک کوششوں سے پاکستان مارچ سے وجود میں آیا۔ مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1870 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ میں ہی حاصل کی۔ ہائی اسکول سے میٹرک اور مرے کالج سیالکوٹ سے FA کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد علامہ اقبال نے گورنمنٹ کالج لاہور سے فلسفے میں ماسٹرز کیا اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ چلے گئے، جہاں قانون کی ڈگری حاصل کی۔ بعد ازاں آپ جرمنی چلے گئے، جہاں میونخ یونیورسٹی سے فلسفے میں PhD کی ڈگری حاصل کی۔ آپ نے اورینٹل کالج میں تدریس کے فرائض بھی انجام دیے، تاہم وکالت کو مستقل پیشے کے طور پر اپنایا۔ علامہ اقبال وکالت کے ساتھ ساتھ شعر و شاعری بھی کرتے رہے اور سیاسی تحریکوں میں بھی حصہ لیا۔ 1922 میں حکومت کی طرف سے آپ کو سر کا خطاب ملا۔